بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم کلاس 7 کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 نظم و ضبط کی ریڈنگ کریں گے، پڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ نظم و ضبط ہے کیا، نظم و ضبط میں آپ کیا جان سکیں گے، اس کا مفہوم، پھر نظم و ضبط کی اہمیت، نظم و ضبط پر عمل کر کے کامیاب زندگی گزار سکیں گے، اس کے اہم نکات خلاصے کی صورت میں لکھ سکیں گے۔ الفاظ کے معنی ہیں، یہ آپ کو میں بتا دوں گی، ان کے معنی لکھ کے بتا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد نظم و ضبط ہے کیا، نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے، جس کے معنی ہے لڑی میں پرونا، یعنی کہ ترتیب دینا، جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ۔ اس کا یہ مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ نظم و ضبط ہر زندگی کے ہر کام، ہر موڑ پہ ضروری ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی کا کوئی بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ جہاں پہ نظم و ضبط یا کوئی قاعدہ یا قانون نظر نہیں آتا، وہاں پہ بہت سی بے سلیقہ اور بے ترتیب باتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ کو آگے جب آپ اس کی پڑھائی کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام کائنات جو ہے وہ بھی ایک خاص ترتیب سے چلتا ہے، یعنی سورج اپنے مقررہ وقت پہ نکلتا ہے، مقررہ وقت پہ غروب ہوتا ہے، چاند اپنے مقررہ وقت پہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو زمین پر جانور، حشرات جو بھی ہیں وہ سب نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا دین جو ہے وہ بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، کیونکہ ہم 5 وقت نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹائم پہ پڑھتے ہیں۔ اس طرح جب آپ اس کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک طالب علم کی زندگی نظم و ضبط کے ساتھ کیسی ہے، نظم و ضبط کے بغیر اس کو کن پریشانیوں اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں اس سبق کی ریڈنگ کرنے کے بعد، پڑھائی کرنے کے بعد ہمیں یہ سبق حاصل ہوگا کہ اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، یعنی کہ نظم و ضبط پر عمل کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم آتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ تو نظم و ضبط کا کیا مفہوم ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں، نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، کتاب بنانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے، ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے، ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ سوالات کے جوابات آپ لوگوں کو خود سے کتاب کے پڑھائی سبق کے اندر سے تلاش کر کے لکھنے ہیں، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو آگے امتحانات میں آسانی سے یہ سارے جوابات یاد ہوں، آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسرا ہے کویسچن، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے، عربی کا۔ صفیں ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے دل۔ حشرات الارض سے مراد ہیں کیڑے مکوڑے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے سوار ہونے کی یا کتار بنانے کی۔ ٹھیک ہے، میں آگے دیکھیں، قائد اعظم کے فرمان کی درست ترتیب کیا ہے؟ اتحاد، ایمان، نظم و ضبط۔ ٹھیک ہے، کویسچن 3 ہے، اس سبق کے اہم نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصہ لکھیں۔ اس کا خلاصہ آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ جو اس کے خاص نکات، یعنی کہ جو اس میں خاص باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو لکھنی ہیں، وہ آپ کا خلاصہ ہوگا۔ کویسچن 4 ہے، واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ مفادات، مفاد، خواہشات، خواہش، قاعدہ، قواعد، سبق، اسباق، سجود، سجدہ، مناظر، منظر۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ اس کو آپ سکپ کر دیں، یہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا۔ اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے آری، عین الف آر چھوٹی اری، آری۔ آپ نے اس سے ملتا جلتا لفظ آری بھی پڑھا ہوگا۔ ایک آری ہوتی ہے کاٹنے والی، مطلب لکڑی کاٹنے والی، یہ لوہے کا اوزار ہوتا ہے۔ ایک آری ہوتا ہے کسی چیز سے تنگ آ جانا۔ دونوں کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ یہ کون سے الفاظ کی طرف اشارہ ہے؟ یہ ہمارا یہ ہمارا متشابہ الفاظ یا متشابہ الفاظ کی طرف ہی اشارہ ہے، کیونکہ 2 لفظ جو لکھے جاتے ہیں وہ ان کا بولنے کا جو تلفظ ہے وہ ایک جیسا ہے، لیکن ان کا جو معنی ہے اور املا جو ہے وہ تبدیل ہے، چینج ہے۔ ٹھیک ہے، کویسچن 7 ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھیے۔ کامیاب، ناکام، اعلیٰ، ادنا، زندگی، موت، مشرق، مغرب، طلوع، غروب، بدقسمتی، خوش قسمتی۔ کویسچن 8 ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ نظم و ضبط، نظام کائنات، کار فرمائی، سرخرو، بحث و تکرار۔ اب اس کے جملے جو آپ نے پراپر بنانے ہیں، جس میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا نظم و ضبط۔ اب یہ دیکھیں نظم و ضبط کا میں آپ کو ایک اگزامپل دے دیتی ہوں جملے کی، کہ نظم و ضبط، زندگی میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا ضروری ہے، یا نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان کبھی بھی
زندگی میں تنگ دست نہیں ہوتا یا مشکل میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس طرح کویسچن 9 ہے. نیچے کالم الف اور کالم بے میں لکھے گئے جملوں پر غور کریں. پولیس نے چور کو گرفتار کر دیا. چور کو گرفتار کر دیا گیا. حکومت نے تعلیم مفت کر دی. تعلیم مفت کر دی گئی. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے. نیک لوگوں کی دعا قبول کی جاتی ہے. شائق نے اپنا داخلہ فارم بھر دیا ہے. داخلہ فارم بھر دیا گیا ہے. ہم پہلا باب پڑھ رہے ہیں. ہم پہلا باب پڑھا جا رہا ہے. دیکھیں کالم الف میں دیے گئے جملوں کے فاعل یعنی کہ کام کرنے والے پولیس، حکومت، اللہ تعالیٰ، شائق موجود ہیں، جبکہ کالم بے میں دیے گئے جملوں کے فاعل موجود نہیں. پہلے کالم میں دیے گئے جملے فعل معروف کی مثالیں ہیں، جبکہ دوسرے کالم میں دیے گئے جملے فعل مجہول ہیں. اب آپ جو نیچے آپ کو جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے فعل بتانے ہیں کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے. جو فعل معروف ہیں ان کو مجہول میں چینج کرنا ہے، جو مجہول ہے ان کو معروف میں کرنا ہے. یعنی جس کا فاعل موجود ہے، کام کرنے والا موجود ہے، وہ معروف ہے. جس کا کام کرنے والا موجود نہیں وہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ ایکسرسائز میں جو کویسچنس ہیں یہ کاپیز پر نیٹ طریقے سے لکھنے ہیں، اچھے سے لکھنے ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.